کہیں والضحا، کہیں واللیل، کہیں والنہار. یہ دن اور رات اللہ نے بنائے، لیکن اس کے پیچھے ایک لاجک رکھی. لاجک کیا ہے؟ لوگ تو ایسے کہتے ہیں جی رات ہو گئی جی، سردیاں آ گئی جی. ایسے نہیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مند وہ ہے جو کائنات کے تغیر سے اپنے آپ کا انالیسس کرتا ہے، اپنا تجزیہ کرتا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آتا ہے، محاسبہ نفس کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے بے مقصد نہیں بنائی. وہ یہ پکارتا ہے، کیونکہ اہل عقل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ماضی کو دیکھتا ہے، حال کو درست کرتا ہے اور مستقبل کی پلاننگ کر لیتا ہے، وہ عقل مند ہے. اور جس کا ماضی گزر گیا، جیسا گزر گیا کوئی پتہ ہی نہیں، حال کا بھی ایسے ہی حال ہے اور آنے والے کا نہیں پتہ. لوگوں کی عمریں اتنی لمبی لمبی ہو گئی ہیں، ان کو ابھی تک اپنی زندگی کے مقاصد کا ہی نہیں پتہ چلا. شیخ سعدی کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. زندگی کی آخری باریں لوٹ رہا ہے اور تجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، مزاج میں بچپنا ہی ہے. ہما با ہواؤ ہوس ساختی، دمے با مسالے نہ پرداختی. صبح بھی خواہش نفس میں ہے، رات بھی، ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے. ہما با ہواؤ ہوس ساختی، دمے با مسالے نہ پرداختی. ایک لمحے بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے، اپنے مال کو غریبی سے پہلے غنیمت جانے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت عطا کی یہ غنیمت ہے. روزہ رکھیں. مجھے لوگوں نے کہا نیا سال میں کہا رکھنا ہے تو روزہ رکھو، رات نفل پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنے والے اوقات میں مزید بہتریاں عطا فرمائے. یہ دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں. غفلت کی زندگی نہ گزاریں. غافل کیا ہے؟ وہ تو ایسے بس کبھی رب سے بے خوف نہیں ہونا. یہ عذاب الہی ہوتا ہے کہ بندہ کے دل سے اللہ اپنا خوف ہی نکال لے، پھر وہ شتر بے مہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف لے کے نہیں، کبھی دے کے بھی آزماتا ہے. اتنا دیتا ہے اللہ، مال کے ڈھیر لگا دیتا ہے کہ ہن ویکھنے. اللہ مال لے لے، تکلیفیں دے تو صبر کریں تو صابرین میں آ جائیں گے. اللہ دولت اور مال اور نعمتوں کے ڈھیر لگا دے تو شکر کریں تو شاکرین میں آ جائیں گے. صابرین اور شاکرین کے درمیان نہ کبھی آنا یا ان سے ہٹ نہ جانا. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، نعمت دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر کے شاکرین. فرمایا اگر تم شکر کرو گے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو ہم تمہیں اور عطا فرمائیں گے. تو لاہو و لاب میں راتیں نہیں گزارنی، ٹھیک ہے نہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، عرض کریں یا اللہ ہم سے جو گزشتہ ماضی میں ہو گیا اسے معاف کر دے. میں سمجھتا ہوں ماضی میں سب سے بڑا ہمیں دھچکا جو لگا وہ 21,000 لاشیں ہم نے فلسطین میں اٹھائیں، اور مسلمان جو ہے ابھی بھی کسی قسم کا کوئی عملی طور پہ اقدام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. 8,000 بچے ہم نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھتی دیکھی، 60,000 کے قریب زخمی ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو گئے. کہاں گیا وہ اسلام کا جو تصور تھا المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد؟ مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک جگہ درد ہو تو پورے جسم کو درد ہوتی ہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشغر. یہ درد پیدا کریں. خدا کی قسم یہ فلسطین کے جب سے معاملہ ہوا ہے ہم نے پھر دروز کی لین لگا دی ہوئی ہے. حالانکہ بڑے بڑے لوگوں کو درد بھی ہو رہی ہے، ہم کہ اور درد ہو، لیکن ہم نے سرکار کا پیغام انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک پہنچاتے رہنا ہے. ہمارے استادوں نے جس وقت ہم پڑھنے آئے نا تو مجھے یاد ہے بابا جی امیر المجاہدین یہ شعر کہتے تھے، کہتے اوے تگڑے ہو جاؤ. یہ کہتے تگڑے ہو جاؤ. کہتے انبیاء کرام کو یعنی طائف کے اندر پتھر بھی مارے گئے نا، خون بھی نکلا ان کے پاؤں اور ان کے نالین بھر گئے. اور میں بڑے بڑے لوگ باتیں کریں گے لیکن کہتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں.
یہ ہمیں شروع میں کہہ دیا تھا. کہتے جنہیں زندگی پیاری ہونی جاؤ, یہ لفظ کہتے ہو کھل پیونے دکان کھولو. اے بابا جی کہتے کھل پیونے دکان کھولو. اور میں جو عالم دین ہوگا اس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ڈٹ کے کبھی غیرت پہ سودا نہیں کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کی بات کرنی ہے. باوجود اس کے کہ آج اس وقت جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں, آپ کے سمجھتے ہیں یہ ایسی پروگرام ہو رہے ہیں. اس مرتبہ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پروگرام کے والے سے بڑی بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, لیکن ہمارے جذبے میں اتنی سی بھی کمی نہیں آئی ہے. میں نے باطل کو کہا, میں کہا 7 ارب انسان کھڑے ہو جو کنے 7 ارب محمد علی کریمی دے جذبے چ تسی اینا جا بھی فرق نہیں دیکھو گے. دیکھا ہے فرق جی؟ یہ 21واں پروگرام ہو رہا ہے, انشاءاللہ رات کو 22واں ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ 14 جنوری تک ہر جگہ ہم نے دھوم مچائی ہوئی ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر. اور اگلے اتوار انشاءاللہ تعالی ظہر سے لے کے ظہر کے بعد مغل پورہ سے شالامار چوک تک ریلی بھی نکال رہے ہیں, تاجدار صداقت ریلی. کہاں کہاں تم روکو گے ہمیں, ہم نہیں رکنے والے. یہ لوگوں کی سوچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیوں, میں اپنی ذات کے لیے تو کر ہی نہیں رہا. جو اپنی ذات کے لیے کرتا وہ کہتا وہ مسئلہ بن گیا. میں کہا نہیں. پھر ایک بندے نے کہا یار وہ تہاڈا کچھ سنیا مسئلہ بن گیا. میں کہا وہ ایک درجہ سی روحانیت دا حل نہیں ہو رہا سی. وہ بندے نے آ کے تکا مارے, رب نے میرا روحانی مسئلہ ہی حل کرتا. میرا تو درجہ اونچا ہو گیا, مسئلہ کیڑا بنیا ہے. میں کہا شکر اللہ دا کہ رب نے وہ صدقے میرے اس درجے نو حل فرماتا. میں نے تو پریشانی کا دی ہے. ایسے آگے بڑھیں, دین کی راہوں میں آگے بڑھتے جائیں, خدا کی قسم کامیابی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سچا پیار کریں, دیکھیں آپ کے لیے کیسی عظمتیں ہوں گی. یہ وہ سرکار کے پیارے سے آبی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا ہی پیار فرماتے, بڑا ہی پیار. ایسے ہی آپ بھی ان سے محبت کریں. آپ صدارتی کلمات اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان پہ گفتگو کے لیے ہمارے اس علاقے کی بڑی پیاری علمی روحانی شخصیت